شمال ترمیزی کا باب نمبر 28 شروع ہے۔ انشاءاللہ آج نشست نمبر 5 شروع کی جائے گی، جس میں طبی فوائد بتائے جائیں گی چیزوں کے۔ سرکہ کے طبی فوائد۔ سرکہ کا بطور سالن استعمال عرب و عجم میں صدیوں سے جاری ہے، جسے عوام و خواص پسند کرتے ہیں اور اسے پسندیدگی سے گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے طبی فوائد کثیر ہیں، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ سرکہ جامع حرارت و برودت ہے، لیکن برودت غالب ہے جبکہ تیسری درجہ کا خشک ہے۔ کثرت قوت تخفیف کا جامع ہے، مواد ضروریہ کے خروج کو روکتا ہے، بڑے پیشاب کو نرم کرتا ہے۔ شراب سے تیار شدہ سرکہ تکلیف معدہ کے لیے مفید ہے، صفرا کا دفاع کرتا ہے اور ضرر رساں دوائیوں کے اثرات ختم کرتا ہے۔ سرکہ میں نمک ڈال کر استعمال کرنے سے متعدی امراض سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ستو کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو تالو کی جڑ سے تکلیف ختم کرتا ہے۔ پانی میں ملا کر کلی کرنے سے دانتوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور مسوڑوں کو طاقتور کرتا ہے۔ سرکہ تحال کے لیے نافع ہے، پیٹ میں خون اور دودھ جم جانے کی صورت میں تحلیل کرتا ہے، پیشاب کو اعتدال پر لاتا ہے، معدہ کی خوب صفائی کرتا ہے۔ اگر پیٹ میں ورم ہو تو اسے بلا تکلیف ختم کرتا ہے، بلغم کا دشمن ہے، ہاضمہ کا معاون ہے، کثیف دوائیوں کو زود ہضم بناتا ہے اور خون کو رقیق بناتا ہے۔ ہنسی گرم ورم آتشزدگی کے لیے اس کا طلاد نافع ہے، بھوک میں اضافہ کرتا ہے، معدہ کے لیے نافع ہے، نوجوانوں کے لیے نہایت مفید ہے اور موسم گرما میں گرم علاقہ جات کے لوگوں کے لیے نفع بخش خوراک ہے۔ گوشت خانوں کا سردار ہے۔ گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے، اس کی فضیلت، افادیت اور اہمیت مختلف روایات میں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک روایات حسب ذیل ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن گوشت ہے جو تمام سالنوں کا سردار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جانوروں کا گوشت پسند کیا اور تناول بھی فرمایا۔ ان میں سے چند ایک کے نام حسب ذیل ہیں: اونٹ، چکور، حبازی، سرخواب، مچھلی، مرغی، خرگوش، نیل گائے، گھریلو گائے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کے چند اجزاء کے علاوہ تمام حصے تناول فرمائے تھے، مثلاً دست کا گوشت، پیٹھ کا گوشت، شانے کا گوشت، گردن کا گوشت، بھنا ہوا گوشت، روٹی کے بغیر تنہا گوشت، نمک لگا کر خشک گوشت، شورما دار گوشت، ہڈی دار گوشت، بھنی ہوئی کلیجی، دل، پائے اور مغز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے 7 اجزاء کو مکروہ قرار دیا: کپورا، حرام مغز، خون، پتا، نر اور مادہ کی پیشاب گاہ، غدود، مثانہ۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حلال جانور کے تمام اجزاء حلال ہیں، لیکن بعض اجزاء حرام و ممنوع ہیں۔ لوگوں کا خون، پتا، مثانہ، علامات مادہ و نر، کپورے، غدود، حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، جگر، تیلی، گوشت کا خون، دل کا خون، پتے کا زرد پانی، ناک کی رطوبت، پاخانہ کا مقام، اوجڑی، آنتیں، نطفہ، وہ نطفہ جو خون میں بن چکا ہو، وہ نطفہ جو گوشت بن گیا ہو، وہ نطفہ جو جانور بن گیا ہو۔ غلاظت کھانے والی مرغی کا استعمال۔ گھریلو مرغی جو غلاظت نہیں کھاتی، اس کا گوشت بلا کراہت جائز ہے۔ جو مرغی غلاظت کھائے اس کے لیے یہ ہیلا کیا جائے گا کہ ذبح کرنے سے قبل اسے گھر میں باندھ دیا جائے، گھر میں صاف ستھری غذا سے فراہم کی جائے۔ جب یقین ہو جائے کہ کھائی ہوئی غلاظت سے پاک ہو گئی ہے تو پھر شرعی طریقہ کے مطابق اسے ذبح کر لیا جائے اور بلا کراہت اس کا گوشت استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ایسی مرغی کے حلال و جائز ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔
कद्दू शरीफ के तबी फायद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सब्जियों को बतौर सालन इस्तेमाल किया उनमें से एक कद्दू शरीफ है। यह सब्जी अरब व अजम सब ममालिक में पाई जाती है, तहम इसके तिब्बी फायदे हस्बे झैल हैं। कद्दू शरीफ मामूली गज़ा है। ये मैदा से अजलत के साथ उतर कर नीचे चली जाती है। अगर कबल अज हजम फसाद जाहिर हो जाए तो उम्दा खलत जाहिर होता है। इससे जिसके साथ इस्तेमाल किया जाए तो बाद अज हजम इसमें तब्दील हो जाता है। अगर राई के साथ इस्तेमाल में लाया जाए खलत हरीफ पैदा होगी। नमक के साथ इस्तेमाल करें तो नमकीन खलत होगी। अगर काबिज अशिया के साथ इस्तेमाल में लाएं तो काबिज खलत में तब्दील हो जाएगा। और अगर वही के साथ इस्तेमाल में लाएं तो जिस्म को निहायत उम्दा ग़ज़ा फराहम करता है। कद्दू शरीफ नफीस आबी सब्जी है। रतूब बलगमी ग़ज़ा मुहैया करता है। बुखार के शिकार लोगों के लिए मुफीद है। सर्द मजाज लोगों के लिए नाफे नहीं। बलगमी मजाज लोगों के लिए मुफीद ना होगा। इसका पानी प्यास को दूर करता है। इसका पानी पीने या सर धोने की वजह से दर्द सर खत्म हो जाता है। और अगर तनव्वर या आग में इसे गर्म करके पानी इस्तेमाल में लाया जाए तो बुखार की हरारत खत्म करता है। कद्दू शरीफ को तंजमीन और दही के मरब्बा के साथ इस्तेमाल में लाया जाए तो खालिस सुफरा का इसहाल पैदा करता है। इसको पकाकर इसका पानी कम मिकदार और शहद और सुहागे के साथ नोश किया जाए तो बलगम और सुफरा को खारिज करता है। इलावा अज़ीम कद्दू शरीफ की कसीर फ़ायदे और अमराज का इलाज है, जिसकी तफसील हस्ब ज़ैल है। कद्दू शरीफ से इलाज। कद्दू शरीफ को एक सालन या गज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये कसीर अमराज का इलाज भी। कब्ज़ के मरीजों के लिए ये अजीम और शान गज़ा है और इलाज भी यानी ये कब्ज़ कुशा है। दर्द सर से निजात। जिस शख्स को दर्द सर का मर्ज लाहक हो वो हस्ब मंशा कद्दू शरीफ का गोदा निकाल कर खोल में बारीक करे, फिर अपनी पेशानी पर लेप करे तो दर्द सर दूर हो जाएगा। इसी तरह जिस शख्स के कान में दर्द हो तो वो कद्दू शरीफ का पानी रोगन गुल के बराबर मिलाकर शीशी में डाल ले, उसके 2 या 3 कतरे कान में टपकाए तो दर्द कान खत्म हो जाएगा। दांतों के अमराज का इलाज। किसी के दांतों में तकलीफ हो उसके लिए नुस्खा ये है कि कद्दू का गोदा 5 तोले और लहसुन 1 तोला दोनों को मिलाकर 1 किलो पानी में मिक्स कर लें और खूब पकाएं और निस्फ पानी बाकी रहने पर इससे कुलियां की जाएं तो दांतों की तकलीफ खत्म हो जाएगी। आंखों की अमराज का